حیدری 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 اور محمد و آل بیت محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جو سے محبت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جو سے محبت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات من أكبر. عزائے سید الشہداء کے اس وسیلے سے فیملی لائف کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ چوتھی مجلس ہے. اس سلسلے میں بات شروع ہوئی تھی فیملی لائف کے سسٹمز کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں بھی گفتگو رہی، اور یہ کہ فیملی لائف میں اگر سکون حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی رہے، ایک ہی پیج پر رہیں جہاں تک ان کے ایمان اور عقیدے کی بات ہے، اور خصوصاً اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے فرض الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم اچھائی کی طرف لے جائیں، انکریج کریں اور انہیں برائیوں سے روکیں، یہ دوسروں کے لیے تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. یہ فریضہ جو ہے وہ صرف سوسائٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر سے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اردو میں ہم لوگ عام طور سے میرج لائف میں کہتے ہیں بھئی یہ ہم سفر ہیں. ہم سفر میں وہ سفر صحیح اس وقت چلے گا جب ہم آہنگی ہو، ورنہ اگر دونوں کے ڈیسٹینیشن الگ ہوں تو پھر وہ ہم سفر نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ عنوان جو ہے اس میں یہی ہے کہ جہاں جہاں ڈائیورژن ہو آپ کو دوبارہ صحیح راستے پہ آنا ہوگا، ایک دوسرے کی حمایت کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے. تو اسی عنوان کو دیکھتے ہوئے ایک مثال ہم کل وقت نہیں تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا تھا ہم نے. واقعات کربلا میں بھی اگر آپ دیکھیں، کچھ شہداء کربلا ہیں کہ جن کی شہادت کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی بنیاد وہ ہمت ہے جو ان کی بیویوں نے انہیں دی ہے. ہم لوگ اس کو اتنا تاریخ میں اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں.
اسی مثال سے ہم شروع کرنا چاہیں گے تاکہ موضوع اور آگے بڑھ سکے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. امر بالمعروف اور نہی المنکر سے مراد یہی ہے کہ بھئی جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں نیکی کو ذرا ہلکا سمجھا جاتا ہے تو آپ انکریج کریں. نہی المنکر سے مراد یہ ہے کہ جہاں برائی ہو رہی ہے اسے آپ روکیں. مشہور نام شہدائے کربلا میں ذوالحریقین کا ہے، سبھی سنتے ہیں بچپنے سے. ذوالحریقین حسین کے ساتھ روز اول سے نہیں تھے. یہ بھی اپنا حج مکمل کرنے کے بعد اسی ڈائریکشن میں چلے ہیں. امام تو 8 ذی الحجہ کو چھوڑ چکے تھے مکہ، یہ بعد میں چلے ہیں اپنے عشیرے اور قبیلے کے ساتھ. کوفہ کے رہنے والے ہیں یہ، اور ان کا گروپ بہرحال ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے یہ لوگ. ایک وہ منزل آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کارواں اور زہیر بن قین کا کارواں جو ہے تقریباً پیرلل بیسس پہ چلنے لگا. اور امام نے پوچھا بھی یہ کس کا قافلہ ہے. جب بتایا گیا کہ ذوالحریقین، جہاں بھی رکتے تھے قافلے وہاں بھی امام دیکھتے تھے کہ وہ اپنا قافلہ جو ہے دور روک رہا ہے. ایک دو بار پوچھا بھی کہ زہیر آخر ہم سے ملنے کیوں نہیں آ رہا ہے. اور یہاں تک کہ اس منزل پہ پہنچے ہیں جسے زرود کہتے ہیں. یہ جو مختلف منازل ہیں مکہ سے لے کے کوفہ تک، منزل زرود پہ روایت جو ہے یہ سنی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ امام اب خود ہی جو ہیں پہل کرتے ہیں. ایک عنوان ہم نے کل کہا تھا کہ خصوصاً حر کے عنوان سے کہ امام نور کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جہاں جہاں پوٹینشل اور ظرفیت دیکھے انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. ہم کم سے کم اپنے وہ ظرفیت تو پیدا کریں کہ امام ہماری طرف توجہ کریں. مختلف لیول کی بات ہو رہی ہے. حر کے سلسلے میں آپ نے دیکھا پانی کا اہتمام جو کیا تھا امام نے. زہیر کے بارے میں بھی بار بار امام کا یہ پوچھنا ہے کہ جی کیوں نہیں آ رہا ہے. مطلب ایک امام جانتا تھا کہ بھئی یہ باطنی طور پہ یہ ٹھیک آدمی ہے لیکن اس کی یہ حرکت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. زرود کے منزل پر جب یہ قافلے رکے ہیں تو اس میں روایت ہے کہ امام خود ایک قاصد بھیجتے ہیں اس کے قافلے کے پاس. وہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بڑے ٹینٹ میں بیٹھے تھے، تمام حضرات، کھانے کا وقت تھا. نحن جلوس نتغدى من طعام لنا اذ اقبل رسول الحسین حتى سلم وثم دخل. کہ ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، یہاں تک کہ حسین کا قاصد آیا، سلام کیا اس نے اور ٹینٹ میں داخل ہو گیا. اور اس نے پھر پیغام بھیجا امام کا، یا زہیر بن القین ان ابا عبداللہ الحسین بن علی علیہ السلام بعثنی الیک لتأتیہ. اے ذوالحریقین، ابا عبداللہ الحسین نے مجھے بھیجا ہے قاصد کی حیثیت سے کہ ہم تمہیں پیغام دیں کہ وہ چاہتے ہیں تم آ کے ان سے ملو. الفاظ تاریخ کے عجیب غریب ہیں. فَطَرَحَا كُلُّ إِنسَانٍ مَا فِي يَدِهِ حَتَّى كَأَنَّهَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرِ. انہی میں سے ایک بندہ جو ہے روایت کرتا ہے کہ ہم جتنے وہاں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارا ہاتھ جہاں تھا وہیں پہ رک گیا. لقمہ جہاں لیے ہوئے تھے وہ ہاتھ سب کا اسی طرح سے رک گیا. ایک لحاظ سے شوق کی سچویشن میں تھے. كأننا على رؤوسنا الطير، لگتا تھا کہ ہمارے سروں پہ کبوتر بیٹھا ہے اور ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی شوق کی حالت میں بھی یہ تعبیر عربی میں آتی ہے، کبھی کبھی خوف کی وجہ سے بھی آتی ہے. عمر ابن بدھ نے جب چیلنج کیا تھا تو صحابہ کی حالت یہی تھی. طبری ہی کی روایت ہے کہ یہ اس طرح سے یہ موشن لیس بیٹھے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر. تو خیر اس حالت میں آپ سوچ لیں کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے
کہ حسین ابن علی جو ہے زہیر بن قین کے لیے قاصد بھیجیں گے اور وہ انیشیٹ کریں گے کہ بھائی تم آؤ مجھ سے ملنے کے لیے۔ بالکل سناٹا تھا، خاموشی۔ آواز کس کی بلند ہوتی ہے وہاں پہ؟ دلہم بنت عمرو، زہیر قین کی زوجہ، ان کی آواز بلند ہوئی، اپنے شوہر سے مخاطب ہوتی ہیں، سبحان اللہ ایبعث الیک ابن رسول اللہ ثم لا تأتی، کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائے اور آپ نہیں جائیں گے۔ لو اتیتہ فسمعت من کلامہ ثم انصرفت، کم سے کم جا کے امام سے ملو، ان کی بات تو سنو، پھر جو کرنا ہے کرنا۔ یہ زوجہ ہے جو ہمت دلا رہی ہے زہیر قین کو کہ یو کانٹ بی انڈیفرنٹ، جب حسین پکار رہے ہیں تو جائیے آپ۔ اور یہاں پر جو ہے پھر زہیر قین اٹھے، اس قاصد کے ساتھ گئے۔ وہاں گفتگو کیا ہوئی حسین ابن علی علیہ السلام اور زہیر میں وی ڈونٹ نو، اس لیے کہ تاریخ میں لکھا نہیں ہے، لیکن ان کا ریئیکشن جو ہے وہ واپس آئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک لحاظ سے وہ خوشخبری اپنے لیے لے کے آئے ہیں، اور وہ یہی تھی کہ بھائی ہمیں شہادت اور جنت ملے گی۔ لیکن پھر عجیب انہوں نے کام کیا، اپنی زوجہ سے اس وقت کہتے ہیں فانت طالق فالحقی باہلک، وہ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ انہوں نے جملہ کہا تھا، ہمیں انکریج کیا تھا اور ہم جا رہے ہیں، کہنے لگے نہیں، یہ ایک عجیب سچویشن ہے، بہت ہی انیوژول طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زوجہ ان کے ساتھ جائیں اور وہ مصائب جو اہل حرم برداشت کریں گی ان میں وہ شریک ہو سکیں۔ اس خاطر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، اپنے خاندان والوں سے کہا کہ ان کی حفاظت کرنا، کوفے تک لے جانا، جو بھی شرائط ہوتے ہیں۔ اور تو اس وقت جو ہے اس کے بعد خود جناب زہیر قین اعلان بھی کرتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم آپ حضرات کو چھوڑ کے جائیں گے حسین کے پاس اور اپنی جان کو ان کے قدموں میں نثار کریں گے تاکہ ہم جنت میں بلند مرتبہ حاصل کر سکیں۔ ان کی زوجہ اس وقت کہتی ہیں فقامت الیہ وبکت، کھڑی ہو جاتی ہیں، روتی ہیں، خدا حافظی کرتی ہیں شوہر سے، اور اس وقت ایک جملہ کہتی ہیں خار اللہ لک، خدا نے تمہارے لیے سعادت مندی عطا کی ہے، اختیار کیا ہے تمہارے لیے۔ اسألک ان تذکرنی فی القیامہ عند جد الحسین، تم ابھی جا رہے ہو، مجھے چھوڑ رہے ہو، صحیح ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن مجھے بھولنا مت، رسول اللہ کے حسین کے جد کے سامنے مجھے یاد کرنا تاکہ ہمیں بھی شفاعت کے ذریعے تمہارے ساتھ معیت میں یہ مرتبہ مل سکے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ زہیر قین آ گئے امام حسین علیہ السلام قافلے میں، اور اس سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے مشہور تھا کہ یہ عثمانی الہوا ہیں۔ ہوا سے مراد انکلینیشن، رجحان۔ عثمانی الہوا یہ تھرڈ خلیفہ کے قتل کے بعد مسلمانوں کو عام طور سے تقسیم کیا جاتا تھا کہ یہ عثمانی الہوا ہے یا علوی الہوا ہیں، یعنی ان کا رجحان عقیدے میں جو ہے عثمان کی طرف ہے، اسے مظلوم سمجھتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو علی کی طرف ان کا رجحان ہے، شیعوں کی جو بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں مشہور یہی تھا کہ زہیر قین جو ہیں وہ عثمانی الہوا ہیں، لیکن یہ زوجہ کی ہمت افزائی تھی جو انہیں اس راہ پہ لے گئی، اور عاشور کے دن وہ مرتبہ انہوں نے پایا ہے کہ حسین ابن علی نے جب اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے
मैसरा मैमना और क़ल्ब यानी राइट एंड लेफ्ट एंड द सेंट्रल फ्लैंक अपने लश्कर के, तो उसमें जनाब हबीब को मैसरा का सरदार बनाया और मैमना की सरदारी ज़ुहैर क़ैन को दी है, और सेंट्रल फ्लैंक जो था उसके अलमदारी उस अब्बास को मिली थी। तो ये आप देखें उरूज जो है चंद दिनों के अंदर अंदर, जिस तरह से हुर के बारे में है, यहाँ जो फैमिली लाइफ के हवाले से जो हम पॉइंट करना चाहेंगे वो यही है कि शहदाए करबला में भी कुछ ऐसे हैं कि जो उस मर्तबे में फायज हुए हैं अपनी ज़ौजा की हिम्मत अफजाई के ज़रिए। सलावात पढ़ने के बाद एक बार और सलावात पढ़ने। खुदावंद आलम ने इस ज़वाजी रिश्ते की अहमियत को बयान करते हुए सूरह रोम की आयत नंबर 20 से लेकर 26 20 to 26 में अपनी कुदरत की निशानियों को बयान किया है, जिसमें आसमान और ज़मीन की खिलकत की बात है, इंसान की खिलकत की बात है, लैल व नहार की बात है, बर्क़ व बारान की बात है, इंसान के रंग और ज़बान में जो डाइवर्सिटी है इसको भी खुदा कहता है कि यह हमारे कुदरत की निशानियों में से हैं। सब आदम हव्वा से हैं, लेकिन आप देखें सबके रंग में मुख्तलिफ हैं, ज़बानें भी मुख्तलिफ है। उसी में एक निशानी जो खुदावंद आलम बयान करता है, ऐलान हो रहा है वमिन आयातिही, कि खुदा की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, कि खुदा ने तुम्हारे जोड़े जो है शादी में तुम में ही से पैदा किए हैं, लितस्कुनु इलैहा, ताकि इस इज़्दवाजी रिश्ते में, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में तुम्हें तस्कुनों से मुराद यहाँ सुकून हासिल हो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हासिल हो। और एंड में इरशाद हो रहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इस इज़्दवाजी रिश्ते में भी जो साहिबान फ़िक्र हैं वो गौर करें तो वो देखेंगे कि इसमें अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं। एक जुमला हमने ग़ालिबन परसों कहा था, दो अफराद जो बिल्कुल अजनबी हैं, अलग अलग फैमिलीज़ के हैं, अलग अलग ख़ानदान के हैं, बल्कि मुमकिन है अलग अलग कबीले के हों, लेकिन ईमान की बुनियाद पर जुड़े हुए हैं, और फिर इनके इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम होता है। मैरिज के बाद इतने करीब हो जाते हैं कि कोई और उतना करीब नहीं होता है एक दूसरे के। तो ख़ुद ये खुदा कहता है कि इस इंसान में जो तब्दीली आती है शादी के ज़रिए, ख़ुद ये जो है खुदावंद आलम के कुदरत की निशानियों में से एक निशान है। सलावात पढ़ने एक बार। इंसान ख़ानदान में पैदा होता है, बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन खुदा ने जिस तरह से इस रिश्ते की तारीफ़ की है और इसे प्रेफरेंस दिया है वो किसी और चीज़ में नहीं है। अगर आप देखें मसलन एक बुनियादी फ़र्क क्यों खुदावंद आलम ने शादी के रिश्ते को इतना अहमियत दी है और उसकी तारीफ़ ज़्यादा की है, इसलिए कि इंसान जब पैदा होता है, माँ है, बाप है, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी, भाई बहन, चचा, फूफी, मामू, ये तमाम रिश्तेदारियाँ हैं, और ये सब वो हैं खूनी रिश्ते हैं। लेकिन इन तमाम रिश्तों में और शादी में बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या खुदावंद आलम ने हम लोग को फॉर्म दिया था पैदा होने से पहले कि भाई किस कॉन्टिनेंट में पैदा होना है, किस कबीले में पैदा होना है, किस ख़ानदान में पैदा होना है? ये सब कुछ नहीं था, उसकी मर्ज़ी की बात है। खल्क़ व अम्र जो है खुदा के हाथ में है। ये तमाम रिश्ते, माँ कौन है हमारी, बाप कौन है, दादा दादी कौन है, नाना नानी कौन है, भाई बहन कौन है, ये तमाम रिश्ते जो हैं जबर की बुनियाद पे हैं। We didn't have a choice.
کسی نے آ کے پوچھا نہیں تھا کہ آپ کو کس قبیلے میں، کس خاندان میں، دنیا کے کس علاقے میں پیدا ہونا ہے. نہیں، صرف ایک رشتہ ہے جس کو خداوند عالم نے اختیار کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، اور وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ. اس لیے اس رشتے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں اختیار کا پہلو ہے، جبر کا پہلو نہیں ہے. اگرچہ ہمارے کبھی کبھی جوان جو ہیں، اس کو بھی جب نصیحت کی جاتی ہے کہ بھائی یہ رشتہ صحیح نہیں ہے تمہارے لیے، کہتے ہیں مولانا کیا کریں، مجبور ہیں. بھائی اسی میں تو اللہ میاں نے اختیار دیا ہے، اسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجبور ہیں. تمام رشتے جو ہے مجبوری کی بنیاد پہ ہے، لیکن یہ رشتہ جو ہے اختیار کی بنیاد پر ہے. اس لیے خداوند عالم نے اس ازدواجی رشتے کو سراہا ہے قرآن میں. صلوات پڑھیں ایک بار. یہاں پر ایک مسکنسیپشن کو ذرا ہم کلیئر کر دیں. اکثر یہ نان مسلمز ہم لوگوں کو، خصوصاً مسلم کلچر میں چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگوں کو الزام دیتے ہیں کہ بھائی اسلام میں جو ہے یہ ارینج میرج، یہ جو ہے یہ فورسڈ میرج ہے. ارینج میرج اور فورس میرج میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اور اس کو سمجھانا ضروری ہے. ارینج میرج سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکی اور لڑکے کو جو ہے مجبور کرتے ہیں. اس رشتے کی بنیاد ہی اختیار پہ ہے. ارینج میرج سے مراد یہ ہے کہ والدین اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ اب میرا بیٹا یا بیٹی اس قابل ہو گئی ہیں کہ وہ شادی کریں، تو ہمیں انہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کی شادی میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس پروسیس کو امپوز نہیں کرنا ہے. فیسیلیٹیشن کچھ اور ہے، فورس کرنا کچھ اور ہے. خداوند عالم نے وہ جو مشہور آیت اکثر نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ قال اللہ سبحانہ وتعالی فَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اس میں جو پہلا لفظ ہے فَأَنْكِحُوا، اس کو اگر آپ الف پر زبر کے بغیر، الف پر فتح بغیر پڑھیں، اس کو سائلنٹ سمجھیں، فَانْكِحُوا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میں جو سنگل ہیں لڑکے اور لڑکی وہ شادی کریں. لیکن لفظ فَانْكِحُوا نہیں ہے، فَأَنْكِحُوا زبر ہے الف پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خطاب جو ہے سنگل لڑکی اور لڑکیوں سے نہیں ہے، خطاب ماں باپ سے ہے، قوم کے بزرگوں سے ہیں، خاندان کے بزرگوں سے ہے کہ آپ میں جو سنگل ہیں، اس قابل ہیں کہ اب شادی کریں، آپ ان کی شادی کرائیں. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں تو یہ فقر جو ہے یہ شادی کے سلسلے میں رکاوٹ نہ بنے. یغنیہم اللہ من فضلہ، خداوند عالم انہیں اپنے فضل کے ذریعے بے نیاز بنا دے گا، اس لیے کہ اللہ واسع اور علیم ہے. اسلامی تصور یہ ہے کہ کبھی کبھی مردوں کی روزی جو ہے بندھی ہوئی ہے بیوی کے ساتھ. وہ سنگل آدمی محنت کر رہا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جا کے شادی کر لو. یہ نہیں گارنٹیڈ نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کا یہ ایک کیا ہم نے لیکن کچھ ہوا نہیں تو اب دوسرے سلسلے میں جائیں. نہیں، ہماری روایات میں ہے کہ اکثر جو ہے مردوں کی روزی جو ہے وہ بیوی کی قسمت میں ہے. تو یہ جو خداوند عالم کا کہنا ہے کہ ان یکونوا فقراء، کہ اگر یہ فقیر ہیں تو فقر جو ہے یہ شادی میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. سمپل لائف سٹائل سے شروع کریں، محنت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، خداوند عالم اپنے فضل سے انہیں نوازے گا. صلوات پڑھنا ایک بار اور. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ماں باپ کو، بزرگوں کو، قوم کے بزرگوں کو یہ کہا ہے کہ ان کی شادی کرائیں. لیکن شادی کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فورس میرج کی بات ہو رہی ہے.
بلکہ ہماری یہ شادی کی بنیاد ہی اختیار کے اساس پہ ہے۔ سیرت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، دو مثالیں جو آپ کے نظروں کے سامنے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم لوگ اس لحاظ سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کوئی نئے واقعات پیش بھی نہیں کرتے ہیں۔ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ریلیٹ اٹ ٹو دس، ہماری پریکٹیکل لائف میں جو باتیں ہوتی ہیں۔ آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے رشتے کو دیکھیں، ان کی رشتہ داری کیا تھی آپس میں؟ فرسٹ کزن تھے نا، جناب ابو طالب کے بیٹے اور عبداللہ کے بیٹے جو دونوں بھائی تھے۔ تو آلریڈی یہ رشتہ تھا علی اور رسول کے درمیان، اور رسول اللہ کے کزن ہونا خود ایک فخر کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کزن ہونا جو ہے وہ اختیاری نہیں تھا، جبر کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی فخر بھی کرے کہ بھائی ہم رسول اللہ کے کزن ہیں، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ کا کمال تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے چوز کیا تھا کہ آپ رسول اللہ کے کزن ہوں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے وہ جو رشتہ علی اور رسول کے بارے میں کزن کی حیثیت سے تھے، اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہ بھئی علی مجھ سے قریب اس لیے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ جبری رشتے کے بنیاد پر، بلکہ رسول نے چاہا کہ علی کو اپنا داماد بنائیں، اس لیے کہ داماد بنانا، بیٹی دینا، یہ اختیار کی بنیاد پر ہے۔ رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا رشتہ اور میری قربت علی کے ساتھ اس جبرے رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ میری رضا اور میری اختیار کی بنیاد پر ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ علی اور فاطمہ کی شادی میں وہ پہلو بھی ہے کہ اس میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ جب آئے ہیں علی رشتہ لینے کے لیے، تو رسول اللہ نے فوراً نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں اس پہ۔ جاتے ہیں اپنے گھر، فاطمہ سے پوچھتے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، اور سیدہ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے رسول نے کہا کہ یہ راضی ہیں۔ پوچھا ضرور۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں رسول اسلام کی حیثیت کیا ہے، رسول کے پاس دو ولایتیں ہیں وہاں پر۔ ایک جو ہے وہ ولایت ہے جو رسول کے عنوان سے ہے، ایک وہ ولایت ہے جو باپ کی حیثیت سے ہے۔ دونوں ولایتوں کے ہوتے ہوئے بھی رسول اسلام گھر جاتے ہیں، فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ رشتہ آیا ہے علی کا، آپ اس پر راضی ہیں یا نہیں؟ اور اس رشتے میں اور اس پروپوزل میں وہ رضا جو ہے وہ چاہے چہرے کے تاثرات سے ہوں یا الفاظ سے ہوں، وہ دونوں کافی ہے۔ اور اسی لیے رسول اسلام نے کہا ہے کہ سکوتہا رضاہا، فاطمہ کی خاموشی اور چہرے کے تاثرات جو ہیں یہ ان کی رضامندی کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ تو یہ رشتہ خداوند عالم کی نظر میں بہت محترم ہے، دوسرے رشتوں کے مقابلے میں اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ اختیار کی بنیاد پر ہے۔ سکون کی بات کی ہے خداوند عالم نے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس زواج رشتے میں آپ کو سکون ملے گا۔ سکون کس طرح سے ملے گا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسی آیت میں خداوند عالم نے بعد میں ایک جملہ کہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اس میرج کے انسٹیٹیوشن میں، اس زواج رشتے میں تمہارے لیے سکون کے اسباب قرار دیے ہیں۔ بات وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا کہتا ہے کہ ہر شادی میں نے دو جذبے پیدا کیے ہیں، ایک مودت کا جذبہ اور ایک رحمت کا جذبہ۔ پرانے مفسرین اکثر جو ہے اس کو تقسیم کر دیتے تھے کہ وہ مودت و محبت کا جذبہ جو ہے دلہن کے دل میں ڈالا ہے،
اور رحمت کا جذبہ جو ہے شوہر کے دل میں ڈالا ہے تاکہ ذرا بیوی کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے. لیکن وہ پرانے مفسرین تھے، ماڈرن مفسرین اس کو ذرا پلٹ دیں گے حالات کے لحاظ سے. لیکن خیر اصل یہ ہے کہ یہ دونوں جذبے جو ہیں خداوند عالم نے دونوں کے دل میں پیدا کیے ہیں. مودت اور رحمت شوہر کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی ہے. یہ وعدہ ہے خداوند عالم کا، صرف اس رشتے کے لیے نہیں اور شادی کے لیے نہیں جو مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے. ہر وہ شادی جس میں مرد و عورت کی بات ہے، شرط یہ ہے بہرحال جو شادی ہو رہی ہے وہاں خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مودت اور رحمت کا جذبہ دونوں میں پیدا کریں گے. اور اس کی ایک دلیل ہم آپ کو دیں گے کہ آپ دیکھیں اگر کوئی ہندو کپل ہے یا عیسائی کپل ہے، وہ کنورٹ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نکاح نہیں پڑھتے ہیں ان کا سٹیٹس ایز میرڈ کپل جو پہلے تھا ان کے ہندو دین کے لحاظ سے یا عیسائی دین کے لحاظ سے وہ کنٹینیو کرے گا. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی وہ اب کلمہ پڑھ دیا تو ان کا نکاح بھی پڑھ دیجئے. بھائی آلریڈی شادی شدہ ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ شادی شدہ ہیں، اسلام سے مشرف ہونے سے پہلے جو اولاد تھی ان کو بھی ہم حلال ہی سمجھیں گے، اس لیے کہ ان کے قانون کے لحاظ سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو یہ جذبہ جو ہے خداوند عالم نے ہر اس شادی میں قرار دیا ہے، یہ وعدہ الہی ہے. لیکن and this is a big لیکن یہ وعدہ تو خدا نے کیا ہے کہ مودت اور رحمت کا جذبہ جو ہے ہر شادی میں خداوند عالم پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ایک سرمایہ ہے جو آپ کے دل میں خداوند عالم نے رکھا ہے. لیکن اس کو محفوظ کرنا، اس میں اضافہ پیدا کرنا یہ آپ کا کام ہے. اگر ان جذبوں کی قدر نہ کی آپ نے، ان جذبوں کو اگر مضبوط نہ کیا تو اس میں یہ بھی پوٹینشل ہے کہ وہ سرمایہ کم بھی ہوتا رہے. تو یہ وعدہ الہی ضرور ہے، لیکن یہ وہ وعدہ ہے کہ جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی. وہ اکثر وہ ایک مشہور انگریزی میں کہتے ہیں نا اے میچ میڈ ان ہیون. یہ سب باتیں جو ہیں کہنے کی ہوتی ہیں، اس کی بقا جو ہے دونوں کے اوپر ہے. یہ خداوند عالم نے مودت و رحمت کا جو جذبہ پیدا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اسے اور تقویت دیں، تبھی جا کے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور اسی کے بعد آپ کو ازدواجی زندگی میں سکون حاصل ہوگا. صلوات پڑھنے کے بعد بات چونکہ شادی کی ہوئی ہے تو ذرا استخارے کے بارے میں بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. اکثر حضرات جو ہیں بہرحال شادیوں میں رشتہ بھیجنے سے پہلے یا رشتے کے آنے کے بعد استخارہ دیکھتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت اور قباحت نہیں ہے، لیکن یہ لازم بھی نہیں ہے. اس لیے کہ استخارہ کے بارے میں جو قاعدہ ہے شریعت میں اسے کہا جاتا ہے الاستخارہ بعد الاستشارہ. مطلب یہ کہ آپ کو جو کوئی کام کرنا ہے، چاہے وہ بزنس ڈیل کی بات ہو رہی ہے، شادی کی بات ہو رہی ہے، پہلے جو نارمل طریقہ ہے چھان بین کا وہ آپ کر لیں. جو ہوم ورک آپ کو کرنا ہے اس سلسلے میں وہ لازمی ہے. جو صاحب نظر ہیں اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کو مثلا بزنس میں جانا ہے، خود آپ کو معلومات نہیں ہیں تو ان سے جا کے پوچھے جو جانتے ہیں کہ بھئی یہ پروپوزل جو ہے یہ بزنس ڈیلز اچھی ہے یا نہیں ہے. وہ جو نظر دیتے ہیں آپ اطمینان ہو جاتا ہے تو اسی پہ عمل کریں، اس مشورے پہ عمل کریں صاحب نظر کے. ازدواجی رشتے میں بھی یہی ہے، چھان بین آپ پہلے کریے،
اس شخص کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں دوستوں سے پوچھیے جو اس کے ہیں ارد گرد، اور آپ کو اگر رپورٹس پازیٹیو آ رہی ہے تو دیٹس اٹ، مشورہ آپ نے کر لیا، ڈیسیژن لے لیں۔ لیکن اگر معاملات پھر بھی کلیئر نہیں ہوئے، مشورے کے بعد بھی کنفیوژن ہے، تو اس میں ایک آپشن ہے کہ پھر آپ استخارہ دیکھیں۔ تو یہاں منع نہیں کر رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک سسٹم ہے، شریعت میں بھی کہا جاتا ہے الاستخارہ بعد الاستشارہ، پہلے آپ کنسلٹ کر لیں صاحب نظر سے، اس کے بعد اگر بات پھر بھی کلیئر نہیں ہوتی ہے تو استخارہ کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ لیکن کیا استخارہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ شادی ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رہے گی؟ استخارہ جو ہے یہ کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ استخارہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ رشتہ جو ہے اس لڑکے اور لڑکی کے درمیان اچھا آ رہا، لیکن وہ شادی جو ہے چلے گی، انہیں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا یا نہیں، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جذبہ رحمت اور مودت کو انہوں نے باقی رکھا ہے یا نہیں۔ یہ گارنٹی کے ساتھ استخارہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی ایک کیس آیا طلاق کا، نوبت پہنچ گئی طلاق کی، طلاق پڑھنے کی بات ہوئی تو وہ حضرت جو ہے مجھ سے ہی کہتے ہیں کہ مولانا شادی سے پہلے استخارہ تو آپ ہی سے دکھوایا تھا۔ اب ہمیں کتنے یاد تو نہیں رہتے ہیں نا کس کا استخارہ دیکھا، کتنے استخارے دیکھے، کس کا نکاح پڑھا ہے۔ تو ہم نے اسی میں اس سے کہا کہ بھائی ہم نے استخارہ تو دیکھا ہوگا، لیکن استخارہ کے ساتھ جو ہے یہ لائف ٹائم وارنٹی نہیں آتی ہے۔ یہ جو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ استخارہ اچھا آیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی ہمیشہ چلے گی۔ رشتہ اچھا تھا، لیکن یہ چلے گی شادی یا نہیں چلے گی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ دونوں کو جو ہے اپنے رویے کو جذبہ مودت اور رحمت کی بنیاد پر چلانا چاہیے، پھر اس میں گارنٹی ہے اور اس میں بقا ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ معاملات کو تھوڑا اور سیریس کر دیں، یہ تو استخارہ کی بات کی ہے نا۔ یہ بتائیے کہ رسول اسلام سے بہتر میچ میکر کوئی ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین، ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن حارثہ، ان کا بھی بیک گراؤنڈ سن لیں تو ذرا اچھا ہے، اس میں اور باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں ضمناً۔ زید بن حارثہ جناب خدیجہ کے غلام تھے۔ جب شادی ہوئی ہے رسول اللہ کی جناب خدیجہ سے تو جناب خدیجہ نے زید بن حارثہ کو گفٹ کیا رسول اللہ کے لیے کہ اب سے یہ آپ کے پرسنل غلام ہیں، اور بیسیکلی سمجھیے پرسنل اسسٹنس کے طور پہ وہ ہمیشہ آپ ہی کی خدمت میں رہیں گے۔ لیکن یہ مولا اور غلام کا رشتہ جو ہے بہت ہی جلدی باپ بیٹے کے رشتے میں بدل گیا، اس لیے کہ زید بن حارثہ نے دیکھا کہ ان کا رویہ، ان کی مہربانی، ان کا تعلق مجھ سے تقریباً بیٹے کی طرح ہے، تو اب وہ ان کو جو ہے اپنے کو غلام اور رسول اللہ کو آقا نہیں سمجھتا تھا۔ اور زید بن حارثہ پیدائشی غلام نہیں تھے، سلیو بائی برتھ نہیں تھے۔ ان کے باپ کا جو قافلہ تھا، سفر میں ایک جگہ ڈاکوؤں نے جب لوٹا ہے تو اس میں ان کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے بچپنے میں، پھر غلاموں کے بازار میں بیچ دیا، اور آخر میں یہ جناب خدیجہ کے غلاموں میں آئے اور ان سے پھر رسول کی خدمت میں آئے۔ تو حارثہ جو باپ تھے زید کے، وہ بیٹے کی تلاش میں ہمیشہ رہے۔ انہیں خبر ملی کہ اب آپ کا بیٹا جو ہے وہ مکہ میں ایک ہیں بزرگ، ان کا نام محمد ہے، ان کا غلام ہے۔ تو وہ آئے اپنے شہر سے، غالباً یمن کے رہنے والے تھے، اور پوچھتے ہوئے پہنچے رسول اللہ کے پاس۔ اس وقت زید وہاں موجود نہیں تھے۔
انہوں نے جب اپنی داستان سنائی تو رسول نے کہا کہ بھائی آپ لے کے جائیے، اس کو خریدنے کی بات نہیں ہے، جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں ہم راضی ہیں، آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیے۔ زید کو بلایا گیا، باپ بہت خوش ہوئے۔ اب باپ کہتے ہیں بیٹے سے بیٹا چلو گھر، زید نے کہا ہم انہیں چھوڑ کے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق کے بلندی کی دلیل دے گی کہ وہ شخص جو ہے اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ باپ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم نے تمہیں ایک لحاظ سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا، اب کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ رسول اسلام نے اسی وقت کھڑے ہو کے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اور اس دن کے بعد زید کو زید بن محمد کہا گیا۔ یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب آیات نازل ہوئی اور یہ ایڈپشن کا یہ طریقہ جب اس کو کینسل کیا گیا، عرب معاشرے میں تھا، تب دوبارہ زید کو پھر زید بن حارثہ کہا گیا۔ تو یہ ہم سے بتا رہے ہیں کتنے قریب تھے زید بن حارثہ رسول اللہ سے۔ مدینہ میں رسول نے سوچا کہ بھائی ان کی اب شادی بھی ہونی چاہیے۔ رسول رشتہ لگاتے ہیں کس کے ساتھ؟ اپنے کزن کے ساتھ، زینب بنت جہش۔ اور یہاں پر یہ جو رشتہ تھا اس میں مقصد یہ تھا کہ رسول اسلام چاہ رہے تھے یہ طبقاتی اونچ نیچ کا معاملہ ختم کریں۔ زید بن حارثہ قریشی نہیں تھے، ہاشمی نہیں تھے، اس علاقے کے رہنے والے نہیں تھے، سٹیٹس کے لحاظ سے سابق غلام ہیں، جبکہ زینب بنت جہش رسول اللہ کی کزن ہے، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، لیکن رسول شادی کرتے ہیں زید کی زینب کے ساتھ تاکہ مسلمانوں کا احساس ہو کہ بھائی یہ ذات پات کا جو معاملہ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہاں میچ میکر کون ہے؟ رسول اسلام ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ پورے واقعے کا مقصد ہمارا یہ ہے۔ شادی ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ خدا نے جذبہ مودت و رحمت تو دیا دونوں کو، لیکن دونوں میں جو ہے نبھ نہیں سکی۔ یہ معاملات یہاں تک گئے کہ آخر میں طلاق کی نوبت آئی۔ خداوند عالم نے زید بن حارثہ کے نکاح کو بھی، شادی کو بھی اور طلاق کا بھی ذکر قرآن میں ملے گا۔ اتفاق سے یا مدرسے کے ٹیچرز اگر ہیں تو ان کے لیے کوئز کا کوشچن مل جائے گا کہ وہ صحابی رسول جس کا نام قرآن میں آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے زید بن حارثہ۔ اس کا نام آیا ہے اس کی شادی کے کانٹیکس میں۔ تو یہ شادی چلی نہیں۔ میرا پوائنٹ یہاں کیا ہے کہ اگر رسول اسلام جیسے میچ میکر بھی ہوں، آپ استخارہ میں گارنٹی ڈھونڈ رہے ہیں؟ استخارہ کوئی گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ آپ کی شادی چلے گی۔ رسول اسلام سے بہتر کوئی میچ میکر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس شادی کی بقا جو ہے رسول کے اس ارادے پہ نہیں ہے، بلکہ زید اور زینب کے ارادے پر ہے۔ تو لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جذبہ یہ مودت و رحمت کی بنیاد پر آپ کو یہ رشتے کو باقی رکھنا ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ تو آئیے اختتام کی طرف کہ یہ مودت ہے کیا، رحمت کا جذبہ کیا ہے۔ دیکھیے عربی میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ محبت کی بنیاد جو ہے ظاہری حسن اور جمال ہے، یہ دولت و ثروت ہے، یا جاہ و مقام ہے اور حیثیت ہے، یہ جو ظاہری چیزیں ہیں جسے انسان پسند کرتا ہے اس کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ اس پسند کو لوگ کہتے ہیں محبت۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں عارضی ہیں، دے آر ٹیمپرری۔ دولت آج ہے کل نہیں ہوگی، حسن ابھی ہے
لیکن بڑھاپے میں تو اگرچہ بہت سے بزرگ حضرات سے پوچھیے سب سے خوبصورت کون ہے، کہیں گے ہماری زوجہ ہیں، چاہے وہ 60 سال کی کیوں نہ ہو۔ وہ صحیح میں مودت ہے، اگر صرف وہ ظاہری محبت ہوتی تو وہ بات ختم ہو جاتی۔ تو یہ محبت کی بنیاد جو ہے ظاہر پہ ہے، مودت کو جو کہتے ہیں یہ در حقیقت باطنی فضل اور کمال اور حسن سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان جب اخلاقی فضائل کو دیکھتا ہے لوگوں میں، ان کے رویے کو دیکھتا ہے، تو وہ پھر ان سے متاثر ہوتا ہے۔ متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ مودت کا جذبہ جب آتا ہے اس میں محبت بھی شامل ہے، لیکن مودت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں صرف آپ حسن و جمال کو دیکھ کے، دولت و ثروت کو دیکھ کے، جاہ و مقام کو دیکھ کے آپ کو یہ بات پسند آ گئی، لیکن مودت کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا پسند کیا ان کی کردار اور اخلاق اور فضائل کو کہ آپ نے تہیہ کر لیا کہ اب ہم جو ہیں ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، اپنے کو اسی نہج پہ ڈھالیں گے جو ان کی پسند ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خداوند عالم جو ہے جہاں اہل بیت کی بات کرتا ہے، وہ جو حکم رسول کو دیا گیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى نہیں ہے، بلکہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى، اس لیے کہ مودت میں محبت کا جذبہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ محبوب کی اتباع اور پیروی کا جذبہ بھی ہے۔ آپ اپنے کو ڈھالنا چاہتے ہیں اس کردار کے ساتھ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس لیے خداوند عالم نے اہل بیت کے سلسلے میں محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ مودت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ محبت جو ہے ایک نیچرل چیز ہے، جہاں بھی آپ کو فضائل نظر آئیں گے، اچھائی نظر آئے گی، آپ کا دل جو ہے اس طرف بہرحال جھکے گا۔ تشیع کیا ہے؟ شیعوں میں اور معتزلی سنیوں میں کیا فرق ہے؟ سنیوں میں ایک فرقہ تھا، 3 صدی کے بعد ختم ہو گیا، وہ انہیں معتزلہ کہتے تھے۔ ان کا ایک امتیازی عقیدہ یہ تھا کہ رسول اسلام کے بعد اگر امت میں کوئی افضل ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے، نمبر 1۔ لیکن ان سے پوچھئے کہ بھئی خلفاء کی ترتیب کیا ہے، تو وہ علی کو لے آئیں گے 4تھے نمبر پہ۔ ان سے آپ بحث کریں تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کس نے کہا کہ خلیفہ کے لیے سب سے افضل ہونا چاہیے، وہ معیار ہی اپنا انہوں نے گھٹا دیا، انہوں نے، وہ معقول بات نہیں ہے۔ لیکن وہ فرقہ تھا جو مانتا تھا کہ رسول کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ علی ہے۔ علی کو افضل ماننا تشیع نہیں ہے، وہ صرف محبت کا لیول ہے جہاں فضائل کو دیکھ کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تشیع کا نام مودت ہے، جو علی کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع اور پیروی بھی کرتے ہیں۔ آپ کے جو صوفی حضرات ہیں وہ کیا ہیں؟ محبت کی بات کرتے ہیں نا اہل بیت کے بارے میں، بلکہ غیر مسلم بھی، لبنان کے جو وہ عیسائی ہیں، چونکہ وہ عرب ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، عربی تاریخ جانتے ہیں، وہ جب امیر المومنین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں، بہت ہی متاثر ہوتے ہیں۔ جورج جورداق نے جو کتاب لکھی تھی علی کے بارے میں، عنوان جو دیا ہے صوت العدالت الانسانیہ، علی دی وائس آف ہیومن جسٹس، محبت کرتا ہے وہ، لیکن وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہم صرف آپ کے اس سٹیٹس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی قدر کریں۔
فضائل کو ماننا تشیع کی علامت نہیں ہے، یہ تو فور گیون ہے۔ ہندو شعراء میں ملیں گے جو حسین علیہ السلام کے سلسلے میں علی کے بارے میں کتنے اشعار کہتے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صوفی حضرات سے ہماری شکایت یہی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ جو ہیں آپ ابو الحسن اشعری سے لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں امام جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں، لیکن فقہ جو ہے ابو حنیفہ سے لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن حدیث آپ کے یہاں کوئی ہمارے ائمہ سے نہیں ہے، تو آخر یہ محبت کس چیز کی ہے؟ یہ ایک مثال ہم دے دیں، آپ حضرات سے وقت کے لحاظ سے معذرت چاہیں گے، لیکن بہرحال بات نکلی ہے تو ایک پوائنٹ اور۔ غالباً آسٹریلیا کی بھی وہی سچویشن ہے جو کینیڈا کی ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک جو ہے وہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوتا ہے۔ برطانیہ کے جو بادشاہ ہیں، پہلے ملکہ تھی زمانے تک، ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں کے کوئنز میں ملکہ کی تصویر ہے، ہمارے نوٹس میں ملکہ کی تصویر ہیں، کسی بھی سرکاری آفس میں جائیے اس کی تصویر دیکھیں گے آپ۔ کسی بھی کینیڈین سے پوچھیے بھائی، وہ کہیں گے ہاں ہم بہت محبت کرتے ہیں اس سے، لیکن اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ملکہ یا جو بادشاہ ابھی ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پورا اختیار جو ہے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی کیبنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صوفی حضرات سے ہی کہتے ہیں آپ نے جو ہے اہل بیت کو وہ تصویر بنا لیا ہے، ہر جگہ لگا تو دیتے ہیں، لیکن نہ عقیدے میں ان کو مانتے ہیں، نہ فقہ میں ان کو مانتے ہیں، نہ تفسیر میں ان کو مانتے ہیں، نہ حدیث میں ان کو مانتے ہیں۔ تشیع اس کی علامت نہیں ہے۔ تشیع کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں اہل بیت کی پیروی کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں۔ شب جمعہ میں ہم لوگ جو زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارث، اس کا آخری جملہ اور پھر مصائب کی طرف آئیں گے، اس میں ایک پیسیج ہے جہاں چھٹے امام نے کی تعلیم ہے، یہ زیارت کسی عالم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، جس میں یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول، انبیاء اور ملائکہ کو گواہ بناؤ، اور اس کے بعد یہ کہو کہ ہم قلبی لقلبکم سلم وعمری لعمرکم متبع۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں آپ تھرسڈے کو جب پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرا دل جو ہے آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے، لیکن صرف دل کی بات نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کے فضائل کو مانتے ہیں۔ وَعَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ، میرا امر، میرا فیصلہ، میرا حکم میرا نہیں ہے، بلکہ آپ کے امر کے اور حکم کتاب ہے۔ اب یہ دل جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے۔ فیصلہ میرا نہیں ہے، فیصلہ حسین کا ہے۔ یہ جب ایٹیٹیوڈ ہو تب جا کے ہم سمجھیں گے کہ صحیح معنوں میں ہم تشیع کے اس منزل پہ فائز ہیں، اور اسی کو تشیع کہتے ہیں۔ مودت بمعنی یہ کہ ہم اتباع کریں۔ اکثر حضرات جو ہیں کہتے ہیں مولانا کیا کریں، دل نہیں مانتا ہے۔ ارے بھائی تمہارا دل اب ہے بھی نہیں تمہارا، اگر تم صحیح معنوں میں شیعہ ہو تو یہ تمہارا دل نہیں ہے، اٹ بلانگس ٹو حسین ابن علی۔ اگر حسین کا دل ہے تو پھر بات ختم ہو گئی، فیصلہ پھر آپ کا نہیں ہوگا، چاہے شادی کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو زندگی میں۔ اور یہی امتحان ہے ہمارا اتباع اور پیروی اہل بیت کے لیے۔ صلوات پڑھنے کے بعد شہداء کربلا میں بس دو مثالیں پر مصائب پہ ہم ختم کریں گے۔ مسلم بن اوسجہ اور حبیب بن مظاہر دونوں کوفہ کے بزرگوں میں سے تھے، ایج کے لحاظ سے بھی سینئر تھے یہ لوگ، اور ان کا احترام تھا کوفیوں کے درمیان بھی۔ مسلم بن اوسجہ چونکہ 2-3 حملے ہوئے تھے پورے دن، جہاں کلیکٹیو حملہ ہوا تھا اصحاب حسین پر، اور اصحاب حسین نے اس حملے کو روکا ہے،
اور یزیدی لشکر نے ریٹریٹ کیا ہے، اس میں ایک بار جب گرد و غبار بیٹھا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین پر جو حضرات شدید زخمی پڑے ہوئے ہیں اس میں سے مسلم بن اوسجہ بھی تھے۔ یہ اور حبیب دونوں حبیب بن مظاہر ایک دوسرے کے دوست تھے۔ حسین ابن علی اور جناب حبیب دونوں ساتھ جو ہیں جاتے ہیں مسلم بن اوسجہ کے قریب۔ ایک روایت کے لحاظ سے یہ تنہا کربلا نہیں آئے تھے، ان کی غالباً زوجہ یا کنیز بھی تھی اور ساتھ ساتھ بچہ بھی تھا، ایک بیٹا تھا۔ مسلم چونکہ قریبی دوست تھے حبیب کے، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ بھائی تم جس راستے پہ جا رہے ہو ہمیں زیادہ موقع تو نہیں ملے گا، ہم بھی اسی راستے پہ چلنے والے ہیں، لیکن ہمیں شاید موقع ملے، کوئی وصیت ہو تو بتاؤ تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ مومن کی آخری وصیت پر عمل کرنا اجر عظیم ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے نہ اپنے لیے بات کی، نہ اپنے زوجہ اور بچے کے لیے بات کی۔ آخر وقت میں مسلم کا دل حسین کا دل تھا۔ ایک ہی وصیت کرتے ہیں کہ میری کوئی وصیت نہیں ہے، بل اوصی کا بہذا، اشارہ کرتے ہیں حسین ابن علی کی طرف کہ اب حبیب کچھ کرنا ہے تو میری وصیت یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور وہ زخمی ہو جائیں۔ جس پر حبیب نے کہا یقیناً آپ کی وصیت پر ہم عمل کریں گے، اور اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل کی روح جو ہے ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ ظہر کا وقت آتا ہے، جناب حسین ابن علی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ان یزیدیوں سے کہو کہ ظہر کا ٹائم ہے۔ ابو سعداوی نے خواہش کی تھی کہ مولا ایک بار اور آپ کے پیچھے اقتدا میں نماز پڑھنی ہے، ان شہداء کے خواہشات کو بھی دیکھیں۔ امام نے کہا کہ یزید لشکر سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے، نماز پڑھ لی جائے، جس پر ان میں سے ایک کمانڈر تھا ان کا حسین بن نمیر ملعون، وہ یہ کہتا ہے بلند آواز میں کہ حسین آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس ملعون کو یہ احساس نہیں تھا کہ مسلمانوں کی نماز چاہے وہابیوں کی کیوں نہ ہو، اس میں تشہد میں آل محمد پر صلوات ہوتی ہے، اور آل محمد میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسین ابن علی اہل بیت اور آل محمد کے جز ہیں۔ جناب حبیب سے یہ برداشت نہ ہوا اپنے امام اور دوست کی توہین، تلوار کو نکالتے ہیں، حسین بن نمیر پر حملہ کر دیا، اس کو گھوڑے سے گراتے ہیں، لیکن اس کا لشکر آگے آتا ہے اور اسے بچا کے لے جاتا ہے۔ لیکن حبیب جو سب سے ضعیف العمر صحابی تھے حسین کے، ان سے یہ توہین امام کی برداشت نہ ہوئی، اپنے جنگ کو جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب زخمی ہو جاتے ہیں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ضعیف العمر مجاہد جب بیٹھا ہے، ایک ملعون آتا ہے پیچھے سے نیزے سے وار کرتا ہے، اس طرح سے کہ نیزے کی انی جو ہے سینے پہ آ کے باہر نکلتی ہے۔ عزاداران حسین، جناب حبیب جو ہے اس صدمے کو اور زخم کو برداشت نہ کر سکے، وہ قاتل آگے بڑھتا ہے اور جناب حبیب کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے، اور جدا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیتا ہے۔ عزاداران حسین، یہ جب قافلہ چلا ہے کوفہ جانے کے لیے، وہ قاتل بھی اسی سر کو اس طرح سے لٹکائے ہوئے اپنے ساتھ لے کے چلا ہے۔ جب کوفہ کے دروازے میں یہ شامل ہوئے ہیں، ایک جوان کی نظر اس سر پہ جاتی ہے اور وہ قاتل کے گھوڑے کے قریب آتا ہے، ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں بھی پیچھے پیچھے رہا۔
جب دربار سے یہ قاتل نکلا ہے تو مڑ کے پوچھتا ہے کہ اے جوان تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس وقت وہ جوان کہتا ہے کہ میرا نام قاسم بن حبیب ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میرے بابا کا سر جو ہے تمہاری گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے، خدا را مجھے دے دو کہ ہم جا کے دفن کریں۔ عزاداران حسین قاسم بن حبیب سے صرف اتنا کہیں گے ذرا اپنے سر کو اٹھاؤ، اس سواری پر عابد بیمار کے چہرے کو دیکھو، یہاں صرف ایک سر کا معاملہ ہے لیکن عابد بیمار کے سامنے بابا کا سر ہے، چچاؤں کا سر ہے، بھائیوں کا سر ہے، 18 بنو ہاشم کا سر ہے۔ اس صدمے کو زین العابدین نے کس طرح سے برداشت کیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلبہ قبول فرما، ہمارے گناہ کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں شیعہ علی اور آل علی میں سے قرار دے۔ خداوندہ عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین